یہ کہانی ہے ایک ماں کی، زہرا۔ ایک ایسی ماں جس کا دل قرآن کی آیت کی طرح نرم تھا اور جس کے آنسو ہر دعا میں شامل رہتے تھے۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، حسن۔ چھوٹی سی عمر، معصوم سی مسکراہٹ اور دل میں قرآن کے لفظ۔ زہرا ہر رات اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتی، بیٹا تو میری دعا کا جواب ہے۔ ایک دن حسن بیمار ہو گیا۔ پہلے تو ہلکا بخار تھا، پھر دن بدن وہ کمزور ہوتا گیا۔ زہرا نے ہر دعا، ہر علاج، ہر صدقہ کر لیا، لیکن ایک صبح حسن نے آنکھیں بند کر لی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ زہرا کی زندگی رک گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، یا اللہ تو نے مجھے دیا تھا اور تو نے لے لیا، لیکن دل پھر بھی تیرا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر صرف ایک آیت پڑھتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہر آنسو کے ساتھ اس کا یقین مضبوط ہوتا گیا۔ لوگوں نے کہا، کیسے جی رہی ہو؟ زہرا نے بس اتنا کہا، میں نہیں جی رہی، میرا صبر جی رہا ہے۔ کچھ مہینے بعد زہرا نے قرآن پڑھانا شروع کیا، لیکن اپنے لیے نہیں، ان ماؤں کے لیے جنہیں اللہ نے امتحان دیا تھا۔ اس نے انہیں تسلی دینا شروع کیا اور کہتی، تمہارا گم اللہ کے نزدیک ہونے کا ثبوت ہے۔ آج لوگ اسے زہرا اپا کہتے ہیں، ایک ایسی ماں جس کے آنسو عبادت بن گئے اور جس کا ڈاڑھ رحمت بن گیا۔ ایک دن ایک چھوٹی لڑکی نے اسے پوچھا، اپا کیا آپ اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہو؟ زہرا نے مسکرا کر کہا، روز کرتی ہوں، لیکن اب میں اسے کھویا نہیں، میں اس کے پاس جانے کے انتظار میں ہوں۔ زہرا نے لکھا اپنی ڈائری میں، قدر وہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں، قدر وہ ہے جو اللہ چنتا ہے، اور جب ہم اپنی دعاؤں سے ہار جاتے ہیں تب اللہ اپنی رحمت لکھتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی لے لیتی ہے وہ چیز جسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن صرف اس لیے تاکہ اللہ ہمیں اپنے قریب کر سکے۔ کچھ سال بیت گئے تھے۔ زہرا اب ایک مدرسہ چلاتی تھی، جہاں وہ ان عورتوں کو قرآن اور صبر سکھاتی تھی جنہیں زندگی نے کچھ چھین لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی داڑھ تھا، لیکن وہ داڑھ اب دعا بن گیا تھا۔ ہر آنسو، ہر مسکراہٹ صرف اللہ کے لیے۔ ایک دن مدرسہ میں ایک عورت آئی، مریم۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں رو رو کر سوکھ گئی تھی۔ زہرا نے پوچھا، بہن کیا ہوا؟ مریم نے بس اتنا کہا، میں اپنی بیٹی کھو چکی ہوں اور اب مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ زہرا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چپ چپ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، میں بھی ماں ہوں مریم، میں بھی ایک فرشتہ کھو چکی ہوں، لیکن میں نے سیکھا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں سے ان چیزوں کا امتحان لیتا ہے جن کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ مریم چپ رہی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ زہرا نے قرآن اٹھایا اور پڑھ کر سنایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سورہ البقرہ 2:86۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ بولی، مریم تو توتی نہیں ہے، تو بس لکھے ہوئے امتحان کو جی رہی ہے، اور ہر امتحان کا انجام رحمت ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے مریم نے دوبارہ نماز پڑھی۔ اس نے پہلی بار خاموشی میں قرآن کھولا اور دل سے کہا، یا اللہ میں واپس تیری ہو گئی۔ اس وقت زہرا مسکرائی اور سمجھی یہی اس کی تقدیر تھی۔ اس کا ڈاڑھ کسی اور کے سکون کا سبب بن گیا۔ کچھ دن بعد مریم نے کہا، اپا آپ نے مجھے واپس جینے کا سبب دیا۔ زہرا نے جواب دیا، میں نہیں بہن، یہ سب اللہ نے لکھا تھا، میں بس اس کی لکھی ہوئی کتاب کا ایک لفظ ہوں۔ اس رات زہرا نے سجدے میں کہا، یا اللہ اگر میرا ڈاڑھ کسی اور کے دل کو سکون دے سکتا ہے تو مجھے ہمیشہ اس راستے پر بنا دے۔ آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن اس بار وہ ڈاڑھ کے نہیں، شکر کے آنسو تھے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت پل وہ ہوتا ہے جب بندہ سمجھتا ہے جو چلا گیا وہ نقصان نہیں تھا، وہ اللہ کا ایک پیغام تھا۔ کچھ سال اور بیت گئے۔ زہرا کا مدرسہ اب مشہور ہو گیا تھا۔ ہر ہفتے لوگ دور دور سے آتے، قرآن سیکھنے، تسلی پانے اور اپنے دکھوں کا مرہم ڈھونڈنے۔ زہرا اب زہرا اپا نہیں، زہرا اماں کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ایک ماں جو سب کے لیے دعا تھی اور سب کے ڈاڑھ کا علاج بھی۔ ایک دن ایک چھوٹا لڑکا مدرسہ آیا، معصوم سا، آنکھوں میں نور۔ اس کا نام تھا حسن۔ زہرا کا دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس نے اس لڑکے کو دیکھا اور اس کے چہرے پہ اپنے بیٹے کا نور محسوس کیا۔ وہ لڑکا بولتا گیا، اماں مجھے قرآن سیکھنا ہے۔ زہرا کے آنسو بہہ گئے، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا قرآن نہیں، قرآن تجھے سیکھ لے گا۔ ہر دن زہرا اسے پڑھاتی اور اس کے ساتھ دعا کرتی۔ حسن جب سورہ الرحمن پڑھ کر کہتا،
فبی ای آلائی ربکما تکذبان، تو زہرا کے دل میں آواز گونجتی، کون سی نعمت کو جھٹلاؤگی زہرا؟ اس پل اس نے سمجھا اللہ نے اس سے کچھ نہیں چھینا تھا، صرف اس کا راستہ بدلا تھا۔ وہ چھوٹی سی روح جو اسے چھین لی گئی تھی اب ہزاروں دلوں میں زندہ تھی۔ ایک دن مدرسہ کے بچوں نے پوچھا، اماں آپ کبھی اداس ہوتی ہو؟ زہرا مسکرائے اور بولی، اداسی تب ہوتی ہے جب بندہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کبھی غلط نہیں کرتا۔ اس نے قرآن اٹھایا اور کہا، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ الضحیٰ 93:5۔ تیرا رب تجھے ضرور ایسا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گی۔ طلع البدر علینا، زہرا نے اپنے دل سے کہا، یا اللہ تو نے مجھے گم بھی دیا لیکن اس گم کے ساتھ پوری دنیا کا سکون دے دیا۔ اس کے آنکھوں کے آنسو اب دعاؤں کے موتی بن گئے تھے۔ وہ اب بس شکر کرتی تھی، ہر داڑھ کا، ہر پل کا، ہر لکھی ہوئی قدر کا۔ زہرا نے سیکھا کہ صبر سے لکھی تقدیر کبھی داڑھ پہ ختم نہیں ہوتی، وہ آخر میں رحمات بن کر لوٹتی ہے۔ کبھی تمہارا دل ٹوٹا لگے تو یاد رکھنا اللہ صرف توڑتا ہے تاکہ وہ تمہیں بہترین طور پر جوڑ سکے۔